بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہارٹ لائن نیوز اور میں ہوں علی احمد۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تفصیلات کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز نے حکومت کو بڑی پیشکش کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق میاں نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے کہا ہے کہ میرے والد پر $1 ارب کا الزام ڈرامے، جھوٹ اور پروپیگنڈے کا حصہ ہے۔ آپ $1 ارب کہیں پر دکھا دیں، 90% آپ رکھ لیں، 10% مجھے دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کیا گیا۔ ان کے اس ڈرامے نے ملک کو نقصان پہنچایا۔ ریاست پاکستان کو اس سارے ڈرامے کے لیے $6 کروڑ کرنا پڑے۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان ملاقات میں ملکی سلامتی کی صورتحال پر بات چیت۔ ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم عمران خان سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اہم ترین ملاقات کی، جس میں ملکی سلامتی اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور تفصیلی بات چیت کی گئی۔ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی تک خون کے چراغ جلتے رہیں گے، راجہ فاروق حیدر۔ دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیموں کے منہ پر تماچا ہے جو کچھ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ کئی دہائیاں گزر چکی کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر بھارت سے عمل درآمد نہیں کرایا جا سکا، جبکہ 2019 میں 5 اگست کو بھارت نے جو قدم اٹھایا وہ عالمی قوانین کی روشنی میں اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا کے طور پر بھارت کو اپنے ناپاک قدم مقبوضہ کشمیر سے ہر صورت اٹھانے ہوں گے۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ بھارت انسانیت کا قاتل ہے، اس کی جمہوریت دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے سب سے بڑا فراڈ ہے۔ جمہوریت کا دعوے دار ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے۔ راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا کہ بھارت کا یوم جمہوریہ ہمارے لیے یوم سیاہ ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب نے نشے کی حالت میں دھمکیاں دینے اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر اپنے ہی ایڈیشنل ڈائریکٹر کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق نیب کے ایڈیشنل ڈائریکٹر سے ان پر لگائے گئے الزامات کے حوالے سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ نیب کی جانب سے جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر نیب غلام رسول پر ایک نجی کمپنی کے جنرل منیجر کو دھمکیاں دینے کا الزام ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر اسلام آباد عمران سہیل کی جانب سے جاری نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر غلام رسول نے نشے کی حالت میں دھمکیاں دی ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر غلام رسول وضاحت دیں کہ ان پر الزامات کیوں لگائے گئے اور ان الزامات کی حقیقت کیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم نے آن لائن امتحانات کا عندیہ دے دیا۔ کچھ یونیورسٹیوں کے طلباء آن لائن امتحانات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ HEC کو کہا ہے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر سے رابطہ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ خصوصی حالات میں کیا آن لائن امتحانات ممکن ہیں۔ شفقت محمود کا ٹویٹ۔ ایک بردر اور ایک طاقتور ملک عمران خان حکومت گرانے کے لیے کوشاں۔ لندن میں موجود نواز شریف کی اہم ملاقاتیں، لانگ مارچ، اسمبلیوں سے استعفے اور دیگر طریقوں سے تحریک انصاف حکومت کے خاتمے کے لیے غور و فکر جاری۔ سینئر صحافی صابر شاکر نے نجی ٹی وی چینل کے پروگرام سے گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ لندن میں موجود نواز شریف کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ دو ممالک عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان ممالک میں ایک برادر اور ایک طاقتور ملک شامل ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنی بیٹی بختیور بھٹو کو شادی کے موقع نیا گھر گفٹ کیا ہے۔ نیا گھر بلاول ہاؤس کراچی کے احاطے میں بنایا گیا ہے۔ سما نیوز کے مطابق نئے گھر کی تعمیر کے بعد بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کی رہائش گاہ والا پورشن اب بلاول بھٹو زرداری کے لیے مختص کر دیا گیا ہے، جبکہ آصف بھٹو زرداری کے لیے بھی نئے پورشن کی تعمیر جاری ہے۔
سابق صدر آصف علی زرداری کی بڑی صاحبزادی بختیور بھٹو کی شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس ضمن میں بلاول ہاؤس میں محفل میلاد بھی منعقد کی گئی۔ شادی کے دوران بلاول ہاؤس میں تمام سیاسی تقریبات معطل رہیں گی۔ بختیور بھٹو اور محمود چودھری کا نکاح 29 جنوری اور ولیمہ 30 جنوری کو ہوگا۔ سابق صدر کی جانب سے شادی میں شرکت کے لیے اہم شخصیات کو دعوت دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ کورونا وبا نے موت بانٹنے کے بعد خاندانی نظام کو ٹارگٹ کر لیا۔ کووڈ-19 کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران طلاقوں میں ریکارڈ اضافہ۔ تفصیلات کے مطابق کورونا وبا نے دنیا بھر میں تباہی مچائی۔ صحت کے نظام کو تو اس وائرس نے ایسی گہری کائی میں دھکیل دیا کہ جہاں سے اٹھنا ہی محال ہو گیا ہے کہ دنیا بھر کے ریسرچ لیبارٹریز اس موذی مرض سے ایک سال میں بھی میدان جنگ اس موذی وائرس سے ایک سال میں بھی میدان جیتنے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ کورونا وائرس نے جہاں لاکھوں لوگوں کی سانسیں چھین لی، وہاں اس نے معاشرتی تبدیلیاں رونما کرتے ہوئے خاندانی نظام بھی متاثر کر کے رکھ دیا۔ لوگ اپنوں سے گلے ملنے تو کیا ہاتھ ملانے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ خاندان کی میٹنگز، ایک دوسرے کے گھر جانا اور ملنا جلنا ختم ہو کر رہ گیا ہے، جس سے انسان کو تنہائی میں رہنے کی عادت پڑنے لگی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی خاندان کے افراد ایک دوسرے سے نہیں ملتے اور اپنے اپنے کمروں میں دب کے رہتے ہیں۔ اسی سے ایک دوسرے سے لوگوں میں دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، جن کی نوبت طلاقوں تک پہنچی ہے۔ امریکہ نے بحری جنگی بیڑے چینی سمندری حدود میں اتار دیے۔ تائیوان چین کا حصہ ہے، امریکہ ہمارے اندرونی معاملات سے دور رہیں، چین کی خبرداری۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ چین سے ٹکر لینے کے لیے اپنے پر تول چکا ہے۔ اسے عالمی معاشی پابندیاں عائد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوا، لہٰذا وہ اب تائیوان ایشو کو اپنی ڈال بنا کر چین کو اپنے شکنجے میں لینا چاہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے متنازع سمندری حدود میں اپنی بحری بیڑے جدید اسلحہ سے لیس اتار دیے ہیں۔ اسی حوالے سے امریکی فوج نے جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد بیان میں کہا تھا، بحری آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے 3 جنگی جہازوں سے لیس ہو کر بحیرہ جنوبی چین میں داخل ہو گئے ہیں۔ چین اس حوالے سے شکایات کرتا آیا ہے کہ امریکی نیوی کے جہاز بحیرہ جنوبی چین میں داخل ہوئے ہیں، جہاں ویتنام، ملیشیا، فلپائن، برونائی اور تائیوان کے دعوے ہیں۔ امریکہ کے جہاز جب چینی سمندری حدود میں داخل ہو رہے تھے تو اسی دوران تائیوان نے دعویٰ کیا تھا کہ چینی ایئر فورس نے جنوبی مغربی علاقے میں حملہ کیا، جس پر امریکہ نے تشویش ظاہر کی تھی۔ دوسری جانب چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس پر جواب دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا کہ اس کا بہتر جواب وزارت دفاع دے سکتی ہے۔ لی جیان راؤ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ تائیوان چین کا حصہ ہے، امریکہ ہمارے موقف میں مداخلت سے گریز کریں۔ بمقابلہ جنوبی افریقہ، پہلا ٹیسٹ میچ آج شروع ہوگا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جانے والا پہلا ٹیسٹ میچ صبح 10 بجے شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کی جانب سے پہلے ٹیسٹ میچ میں نئے کھلاڑیوں کو آزمائے جانے کا امکان ہے۔ پاکستان کی جانب سے سعود شکیل اور حسن علی کو موقع دیے جانے کا قوی امکان ہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے حتمی 11 کا فیصلہ پچ دیکھنے کے بعد کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جنوبی افریقہ کے کوچ مارک باؤچر کی جانب سے اندیا دیا گیا تھا کہ ان کی ٹیم کراچی ٹیسٹ میں 2 اسپن بالرز کو موقع دے سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور بلوچستان میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کی اوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان